بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تدریس کے شعبے میں کیسے بھیڑیے ہیں، یہ میں نے جاننے میں اپنی زندگی گنوا دی۔ استاد کا صاحب کردار ہونا بے حد ضروری ہے۔ اسکول میں پڑھنے والی بچیاں کیا خود استانیہ بھی ان چال باز، بے شرم اور بے ضمیر مردوں سے محفوظ نہیں؟ میرا نام گل لالہ ہے۔ تدریس کے شعبے سے وابستہ ہوئے مجھ کو 19 سال بیت چکے ہیں۔ تصور بھی نہ کیا تھا کہ میری زندگی میں بھی کوئی ڈرامائی موڑ آئے گا۔ زندگی میں ہمارا بہت سے لوگوں سے واسطہ پڑتا ہے۔ میرے جیون میں بھی ایک ایسا شخص آیا جس نے میری سوچوں میں ہلچل مچا دی۔ نہیں جانتی ان کو مجھ سے سچی محبت تھی یا جھوٹی، مگر اظہار محبت کر کے اس نے مجھے چونکا ضرور دیا تھا۔ بہرحال دلوں کا حال تو اللہ ہی جانتا ہے۔ ان دنوں میں جس اسکول میں تدریسی فرائض انجام دے رہی تھی، وہ بھی اسی اسکول میں پڑھا رہے تھے۔ میں نے ان کی نظروں میں پسندیدگی بھانپ لی تھی۔ بلا شبہ وہ ایک پرکشش شخصیت کے مالک تھے، لیکن شادی شدہ اور 4 بچوں کے باپ تھے، سو ان کے متعلق زیادہ سوچنا شرم کی بات تھی، اس لیے میں نے ان سے دور ہی رہی۔ ولید صاحب کے پڑھانے کا انداز بہت منفرد تھا۔ طلباء و طالبات کو ان کو پسند کرتے تھے۔ میں بھی ان کے پڑھانے کے انداز سے متاثر تھی۔ ایک دن وہ 8ویں جماعت کے بچوں کو نظم پڑھا رہے تھے، تب میں بے اختیار ان کی جماعت میں چلی گئی۔ ان کے پڑھانے کے انداز کو سراہا۔ میں نے کہا، سر آپ تو پیدائشی ٹیچر ہیں، اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہ صلاحیت ودیت کی ہے۔ وہ اپنی تعریف سن کر بہت خوش ہوئے اور جواباً بولے کہ گل آپ بھی پیدائشی ٹیچر ہیں۔ یوں ایک دوسرے کی تعریف سے ہمارے درمیان گفتگو کی ابتدا ہوئی۔ ایک روز انہوں نے مجھ سے کہا، مس گل حیرت ہے کہ آپ ابھی تک سنگل ہیں۔ اس بات کے جواب میں نے کسی قسم کا رد عمل ظاہر نہ کیا اور چپ رہی۔ ایک روز لال رنگ کا لباس پہن کر اسکول گئی۔ انہوں نے میرے لباس کی تعریف کی۔ یوں ان کی طرف سے پہلی بار تعریف کا آغاز ہوا۔ میری خاموشی سے ان کی ہمت افزائی ہوئی۔ کچھ دنوں بعد کسی کام کے سلسلے میں ولید کو فون کیا تو انہوں نے کہا، آپ اتنی خوش لباس ہیں کہ ہر بار تعریف کرنے کو دل چاہتا ہے۔ واقعی آپ ہر لحاظ سے بہت اچھی ہیں۔ حیرت ہے کہ ابھی تک آپ کی شادی نہیں ہوئی۔ اگر میں کنوارا ہوتا تو اپنا رشتہ آپ کے گھر ضرور بھیجتا۔ ان کی ایسی باتوں پر میں نے چونکنا شروع کر دیا تھا۔ بہرحال بعد میں انہوں نے معذرت کر لی۔ ایک دن اور انہوں نے مجھ سے کہا کہ بڑی عمر والے مرد سے شادی مت کیجیے گا اور نہ ہی کسی بچوں والے سے۔ آخر ان مفید مشوروں کا کیا مطلب تھا؟ میں جس جماعت کی کلاس ٹیچر تھی اس میں ایک لڑکی ندا پڑھتی تھی۔ میں نے یہ بات نوٹ کی کہ یہ لڑکی سر ولید میں غیر معمولی دلچسپی لیتی ہے۔ یہ لڑکی روز ہی چھٹی سے ذرا پہلے کسی نہ کسی کام کے بہانے ان کے پاس چلی جاتی، کبھی کاپی چیک کروانے کے بہانے، کبھی کسی اور بہانے۔ کئی دنوں تک میں یہ بات نوٹ کرتی رہی، کیونکہ میری چھٹی حس کہہ رہی تھی کہ دال میں کچھ کالا ضرور ہے۔ ندا کو دبے لفظوں میں سمجھانے کی کوشش کی، لیکن میری بدقسمتی کہ وہ لڑکی الٹا میری دشمن بن گئی۔ وہ ولید صاحب کے پاس گئی، ان کے سامنے خوب روئی اور کہا کہ مس گل مجھ پر شک کرتی ہیں، جبکہ میں تو آپ کو استاد سمجھ کر آپ سے بات کرتی ہوں۔ کل میں اپنے ابو کو اسکول لے کر آؤں گی تاکہ وہ معاملہ خود سنبھال لیں۔ ندا کی بات سن کر سر ولید پریشان ہو گئے۔ میرے کلاس لینے کے دوران ہی انہوں نے مجھے باہر بلا لیا اور پوچھا کہ آپ نے ندا سے کیا کہا ہے جو روتی ہوئی میرے پاس آئی ہے؟ آپ مجھے بتائیے کہ آپ نے ایسا کیا دیکھا ہے جو آپ کا ذہن اس قسم کی بات کی طرف چلا گیا ہے؟ ہمارے درمیان ایسی کوئی بات نہیں ہے جو آپ نے ندا کو تنبیہ کی ہے۔ دراصل بچے اپنے اساتذہ کو پسندیدگی کی نظروں سے دیکھتے ہیں۔ آپ اس معاملے کو زیادہ نہ ہونے دیں۔ ندا کے والد ایک مولوی صاحب ہیں جن کے مراسم ہماری میڈم سے اچھے ہیں۔ میڈم تک بات پہنچ گئی تو کہیں سے کہیں تک پہنچ جائے گی۔ ندا کے حوالے سے ہمارے درمیان اس روز کافی لمبی گفتگو ہوئی تھی۔ میرے پاس چونکہ سر ولید کا نمبر تھا، میں نے رات کو ان کو ٹیکسٹ کیا اور ندا سے محتاط رہنے کو کہا، جس پر انہوں نے جواب دیا کہ میں ندا کو اپنی بیٹی سمجھتا ہوں، آپ کو غلط فہمی ہوئی ہے۔ مجھ کو ان کے اس بات سے لگا کہ وہ ناراض ہو گئے ہیں، تو میں نے ان کو ٹیکسٹ کیا، سر کیا آپ مجھ سے ناراض ہو گئے ہیں؟ انہوں نے فوراً جواب دیا، بالکل نہیں، میں آپ سے ناراض نہیں ہو سکتا، لیکن آپ سے کچھ کہنا ہے۔ اس کے بعد انہوں نے مجھ پر اپنی پسندیدگی کی وضاحت کر دی۔ کہا کہ میں آپ سے اس لیے محبت کرتا ہوں کہ آپ ایک اچھی معلمہ ہیں، آپ تعلیم یافتہ ہیں۔ انہوں نے میری خوب تعریفیں کیں تو میں نے ان کو کہا کہ آپ نے تو میری تعریف میں زمین و آسمان کے قلابے ملا دیے ہیں۔
میں اتنی تعریف کے قابل نہیں۔ بولے ارے نہیں گل، آپ واقعی انمول ہیں، جب آپ بن سنور کر اسکول آتی ہیں تو مجھے بہت اچھا لگتا ہے، جی چاہتا ہے آپ کی تعریف کروں لیکن موقع نہیں ملتا۔ سر میں تو اپنے لیے سنورتی ہوں، دوسروں کو متاثر کرنے کے لیے نہیں۔ انہوں نے جواب دیا کہ انسان کسی نہ کسی کے لیے تو سنورتا ہی ہے۔ میں ان کے جواب سے دم بخود رہ گئی۔ کچھ دن گزرے تھے کہ ندا نے اس واقعے کو پھر سے رنگ دینے کی کوشش کی اور اپنی بڑی بہن کو جو اسی اسکول میں پڑھتی تھی میرے پاس لے آئی۔ اس کی بہن نے مجھ کو اسکول سے نکلوانے کی دھمکیاں دیں۔ میں نے سر ولید سے ذکر کیا، انہوں نے تب میری بہت مدد کی۔ ندا اور اس کی بہن کو سمجھا کر نارمل کیا، بات میڈم تک نہ پہنچنے دی۔ یوں وہ میرے محسن ثابت ہوئے۔ انہوں نے اس سارے معاملے میں مجھ پر ایک حرف بھی آنے نہیں دیا، جس کے لیے میں نے ان کی انتہائی شکر گزار تھی۔ اگر بات میڈم تک پہنچ جاتی تو غالباً مجھ کو کچھ مشکل اٹھانی پڑتی یا پھر ہزیمت کا سامنا کرنا پڑتا، جس کو میں برداشت نہ کر پاتی۔ ان کو اپنے لیے پسندیدگی تو مجھ پر ظاہر ہو چکی تھی۔ میں نے بھی ان سے کہا کہ آپ میرے آئیڈیل ہیں۔ چونکہ وہ شادی شدہ تھے لہٰذا دوسری شادی کو انہوں نے دھوکہ قرار دیا، ساتھ یہ بھی کہہ دیا کہ ہم ایسے ہی رابطے میں رہیں گے تو ایک دوسرے کو جانیں گے۔ تب میں نے ان کو یاد دلایا کہ ہمارا مذہب اس طرح کے رابطوں کی اجازت نہیں دیتا۔ کہنے لگے ہر بات پر آپ مذہب کو بیچ میں کیوں لے آتی ہیں؟ مجھ کو ان کے منہ سے یہ بات سن کر دھچکا لگا۔ ان دنوں میں نے یہ بات بھی نوٹ کی کہ وہ خود بھی نیکسک سے درست ہو کر اسکول آنے لگے ہیں۔ انہوں نے ایک روز پھر رابطہ کیا تو میں نے ان کو ٹیکسٹ کیا کہ سر آپ بلا وجہ مجھ سے کیوں رابطے میں رہنا چاہتے ہیں؟ آپ شادی شدہ ہیں، آپ کے اور میرے راستے جدا ہیں۔ بولے میرے دل میں بھی آپ کے لیے کوئی طمع نہیں ہے، رابطے میں اس لیے رہنا چاہتا ہوں کہ آپ ذہین ہیں، اچھی انسان ہیں۔ انہوں نے ندا کے حوالے سے کچھ باتیں کر کے مجھ سے رابطے کا سلسلہ بڑھایا۔ میں ان کی باتوں کو چپ کر کے سنتی رہی۔ جب کافی دیر گزر گئی اور انہوں نے باتوں کا سلسلہ بند نہ کیا تو میں نے کہا سر اب آپ سو جائیں، شام کو بھی ٹیوشن پڑھاتے ہیں، دن بھر کے تھکے ہارے ہیں۔ جواب میں بولے آپ سے بات کر کے میری ساری تھکن اتر جاتی ہے۔ میں ان کی اس بے باکی پر حیران رہ گئی۔ وہ اب کھل کر میرے سامنے کھیلنے لگے، میرے بے باکی سے تعریف کی اور کہا کہ اب آپ سے بات کیے بنا میرا گزارا نہیں ہوتا ہے، آپ میرے حواسوں پر چھانے لگی ہیں۔ مجھے ان کی یہ بے باکی ایک آنکھ نہ بھائی۔ بے حد ضبط کا مظاہرہ کرتے ہوئے میں نے فون بند کیا اور اپنی کم عقلی پر ماتم کرنے لگی کہ آخر کیوں سر ولید سے نہ چاہتے ہوئے بھی رابطے میں ہوں۔ انہوں نے مجھے پھنسانے کے لیے پہلے شرافت کا ڈھونگ رچایا اور اب کھل کر اپنی چاہت کا اظہار کر کے مجھے رسوا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ میں نے انہیں سمجھنے میں دیر کر دی۔ وہ خود کو مہذب ثابت کر کے یہ گھنونا کھیل کھیل رہے تھے۔ ندا کا معاملہ بھی اتنا سیدھا نہ تھا، وہ اس کے ساتھ بھی ایسی ہی چکنی چپڑی باتیں کرتے تھے۔ یہ بات تو بعد میں جا کر کھلی کہ پہلے اسکول سے بھی وہ اسی لیے ہی نکالے گئے تھے۔ میں نے ان کو رہبر سمجھا لیکن انہوں نے یہ اندازہ نہ ہو سکا کہ میں ایسی لڑکی ہوں کہ احترام کے رشتے میں ملاوٹ کروں۔ انہوں نے استاد کا رتبہ میرے سامنے گرا دیا کہ مرد صرف مرد ہوتے ہیں اور مرد کی عورت کی دوستی بنا لالچ ہو ہی نہیں سکتی۔ رشتوں کی اس کھوٹ نے دل بجھا دیا۔ اپنی اس تذلیل پر میں خاموش نہ رہ سکی۔ ان کو اسکول جا کر صاف کہا کہ آپ کو کیا حق پہنچتا تھا کہ دوست کے روپ میں ڈھل کر آپ میرے جذبات سے کھیلیں۔ میں اس کے لیے آپ کو کبھی معاف نہیں کروں گی۔ ولید کو مجھ سے اس قسم کے شدید رد عمل کا بالکل توقع نہ تھی۔ وہ میرے منہ سے یہ بات سن کر حیران و پریشان رہ گئے۔ کہنے لگے میں نے سچ بات کی ہے پر میرے دل میں ان کے لیے مروت بھی نہ رہی۔ میں نے اس کے بعد ان سے بات چیت بالکل ہی بند کر دی۔ مجھے ان سے نظر میں ملانا مشکل لگتا تھا۔ سچ کہوں تو اس واقعہ کے بعد میرا اسکول میں دل ہی نہ لگتا تھا۔ میں نے اسکول چھوڑنے کا ارادہ کر لیا۔ دراصل انہوں نے مجھے ایک عام سی لڑکی سمجھا تھا جو مردوں سے رابطے میں رہ کر ٹائم پاس کرتی ہیں۔ اس کے بعد میں نے وہ اسکول چھوڑ دیا۔ انہوں نے ایسی باتیں کر کے میرے دل کو ٹھیس پہنچائی جن کی مجھ کو ان سے کبھی بھی توقع نہ تھی۔ افسوس اس بات کا بھی ہے کہ زندگی میں اگر کسی کو اچھا جانا، اس پر اعتبار کیا تو وہ بھی ولید سر تھے، لیکن وہ مجھ سے مخلص نہ تھے، مجھ سے جھوٹ بولتے رہے کہ وہ ایک مخلص انسان ہیں۔ انہوں نے میرے امیج کو توڑتے ہوئے یہ نہ سوچا کہ مجھ کو دکھ ہوگا، انہوں نے صرف اپنا دل بہلایا۔ کاش میں ان سے رابطے میں نہ رہتی تو یہ نوبت نہ آتی۔ اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت دے کہ وہ آئندہ کسی کے جذبات سے اس طرح نہ کھیلیں۔
یا کسی معصوم دل کے لیے جو کسی معصوم دل کے لیے تکلیف کا باعث ہو۔ آپ کے اس بارے میں کیا تاثرات ہیں، کمنٹ میں ضرور بتائیے گا۔